انتظار میں مہرالنساء فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنے بھائی ذیشان کا ہر صورت میں بدلہ لے کر رہے گی، اور سمن شاہ اور شاہ نواز شاہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سمن شاہ نے تو اس کی ماں سعدیہ کو بلا کر اس سے خوب منت سماجت کی ہوتی ہے۔ اپنے طریقے سے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح مہرالنساء پیچھے ہٹ جائے، لیکن شاہ نواز جو ہے وہ مہرالنساء کی بہن مسکان کو ڈرا بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اور تمہاری بہن اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تم لوگوں کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ مہرالنساء کے جو چچا ہیں فیروز، ان کی جاب کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ مہرالنساء کے چچا کا باس اسے یہی کہتا ہے کہ تمہاری جاب بھی جا سکتی ہے۔ اب پروین اور فیروز کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، مہرالنساء سے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں اور مہرالنساء سے یہی کہتے ہیں کہ تم کتنی احسان فراموش ہو، تمہارے والد کی وفات کے بعد تم لوگوں کو کس نے پالا پوسا؟ میں نے ہی پالا پوسا ہے، اور آج تم جو ہو میرے لیے ہی مشکلات کھڑی کرنے پر تلی ہو۔ مہرالنساء تو ارادہ کر لیتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس نے اپنے بھائی ذیشان کا ہر صورت میں زین سے بدلہ لے کر ہی رہنا ہے، اور اس سلسلے میں وہ رافع سے بھی بات کرتی ہے۔ رافع نے تو پہلے مہرالنساء کو سمجھایا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس جنگ کو شروع ہی نہ کرے، کیونکہ اس جنگ میں اس کی ہار ہوگی، لیکن بعد میں جب مہرالنساء رافع سے دوبارہ مدد مانگتی ہے تو اسے کہتی ہے کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ تو رافع جو ہے وہ مہرالنساء سے یہی کہتا ہے کہ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ شاہ نواز کو جب پتہ چلتا ہے کہ مہرالنساء نے کیس واپس لینے سے اس سے انکار کر دیا ہے، وہ کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، تو وہ اپنی ماں سمن شاہ سے یہی کہے گا کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اس لڑکی کو، وہ اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہے۔ تو وہ اپنی ماں سمن شاہ سے یہی کہے گا کہ آپ سارا معاملہ میرے حوالے کر دیں۔ اس پر اس کی ماں کہے گی کہ نہیں، اس معاملے کو میں ہی ہینڈل کروں گی۔ اس کے بعد مہرالنساء جو ہے وہ پولیس اسٹیشن دوبارہ سے جائے گی، لیکن وہاں جو ہے پولیس انسپکٹر وہ مہرالنساء سے یہی کہہ دے گا، کیونکہ وہ سمن شاہ سے ملا ہوتا ہے تو وہ مہرالنساء سے یہی کہہ دیتا ہے کہ جس دن آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس دن گاڑی زین شاہ نہیں بلکہ اس کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ تو مہرالنساء کو یہاں پر بالکل مایوس ہو جائے گی، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ پولیس جو ہے وہ سمن شاہ کے اشاروں پر ناچ رہی ہے، اور سمن شاہ بھی یہی کہے گی کہ اس فیصلے کو یہیں پر ختم کر دو، اب تو غریبوں کے منہ میں بھی زبان آ گئی ہے۔ مہرالنساء بھی اب سوشل میڈیا کا ہی سہارا لے گی، اور وہ ایک پریس کانفرنس رکھے گی اور اس میں وہ بہت سے لوگوں کو جمع کرے گی، اور وہ یہی کہے گی کہ اپنے گھروں سے باہر نکلے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور جب شاہ نواز کو پتہ چلے گا کہ مہرالنساء کے پریس کانفرنس کی ہے اور وہ لوگوں کو ان کے خلاف کر رہی ہے، تو وہ مہرالنساء سے دوبارہ ملے گا اور اس سے یہی کہے گا تمہیں اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ مہرالنساء جو کہ مکمل طور پر نڈر ہو چکی ہے، اب اسے کسی بات کا بھی خوف نہیں ہے، اگرچہ شاہ نواز کے آدمی نے مسکان کو بھی ڈرایا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سمن شاہ نے فیروز کی جاب کا بھی کہہ دیا ہوتا ہے کہ اس کو جاب سے نکال دیا جائے، لیکن مہرالنساء اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتی ہے ہر صورت میں، اور سمن شاہ نے مہرالنساء کی ماں کے سامنے بھی خوب آنسو بہائے ہوتے ہیں اور یہی کہا ہوتا ہے کہ جس طرح تمہیں اپنا بیٹا عزیز تھا اسی طرح مجھے بھی اپنا بیٹا عزیز ہے، اور یہ ایک حادثہ تھا جو کہ ہو گیا، تم تو اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی، اس لیے کیس واپس لے لیں۔ اس وقت تو سعدیہ نے اپنی بیٹی مہرالنساء کو کافی سمجھایا ہوتا ہے، لیکن مہرالنساء یہی کہتی ہے میں کبھی بھی اس کیس کو واپس نہیں لوں گی،
اور ہر صورت میں زین شاہ کو سزا دلوا کر ہی رہوں گی۔ اور شاہ نواز نے بھی پہلے یہی کہا ہوتا ہے کہ اب اس جنگ میں کافی مزہ آنے والا ہے، کیونکہ وہ دل ہی دل میں مہرالنساء کو پسند بھی کرتا ہے۔ پہلے جتنی دفعہ بھی مہرالنساء سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، مہرالنساء کی بے باکی اور بے خوفی دیکھ کر وہ کافی امپریس ہوا ہوتا ہے، اور اسے اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ مہرالنساء اس جنگ میں ہار ماننے والی نہیں ہے، اور وہ ہر صورت میں اس کے بھائی زین شاہ کو سزا دلوا کر رہے گی۔ اس بات کی شاہ نواز کو کافی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔